اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر سوار تھے، تو آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ ان کا شوق بڑھے اور جو بات کہی جائے گی اس کو توجہ سے اور شوق کے ساتھ سنیں۔ تو آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، پہلی وصیت، پہلی بات یہ تھی کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کی حفاظت کا، کسی کی نگرانی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے حکموں کی حفاظت، اللہ کی منہیات کی حفاظت، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنا، جیسا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بارے میں فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو پر محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے طہارت، اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا، طہارت پر پابندی کرنا، طہارت کا خیال رکھنا، یہ کس کا کام ہے؟ مومن کا۔ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ طہارت کے بغیر نہیں رہتا۔ جب اس پر غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کرتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے۔ کتنے بد نصیب ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر وقت شاید پلید ہی رہتے ہوں، نہ انہیں اپنے غسل کا پتہ ہے، نہ انہیں اپنے وضو کا پتہ ہے، نہ نماز۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا طاہر ہوگا، وہ کیا پاک ہوگا؟ تو پاک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو وضو پر ہوتے ہیں، اور وضو پر محافظت کرنے والے، وضو کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ مومن ہیں۔ تو طہارت، اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، مطلب کہ تو اپنی پاکی پلیدگی کا کیا رکھ؟ خیال رکھ، بالخصوص وضو جو ہے اس کا خصوصی طور پہ خیال کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت جو ہے وہ خصوصی طور پہ وضو کی تجدید بھی کیا کرتے تھے، خصوصی طور پہ وضو کی تجدید۔ یہ کس لیے تھا؟ کہ وضو پر محافظت ہو، وضو کی اہمیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اسی طرح نمازوں کی حفاظت ہے میرے محترم، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ بندہ چاہتا ہے، بندے کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، تو اللہ چاہتا ہے، اللہ بندے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت کرو، پابندی کرو، خصوصی طور پہ نماز وسطیٰ، درمیانی نماز کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ذرا سنیں۔ فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، محافظت کی، 5 نمازوں کی پابندی کی، تو فرمایا کہ یہ کل قیامت والے دن 5 نمازیں اس کے مسلمان ہونے کی دلیل بن جائیں گی۔ اللہ اکبر! 5 نمازیں جو حفاظت کرتا ہے 5 نمازوں کی، یہ 5 نمازیں اس کی کل قیامت والے دن کس چیز کی دلیل بنے گی؟ اس کے مسلمان ہونے کی۔ اللہ اکبر! اور اسی طرح اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور اللہ احکم الحاکم، یہ 5 نمازیں اس کے لیے کل قیامت والے دن روشنی بن جائیں گی اور جنت جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ جو نمازوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کر۔ احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے حفاظت کرو، کس کی؟ نمازوں کی۔ اب نمازوں کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اللہ معاف۔ مسلمان یقین کریں،
یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات، میں جس مسلمان مومن بھائی کے بارے میں دیکھتا ہوں نا، بازار میں ہے، گھر میں ہے، محلے میں ہے، معاشرے میں ہے، گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے، شہر میں ہے، نماز نہیں پڑھتا. میرے محترم بھائیو، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کی حفاظت نہیں کر رہا، تو نتیجتاً پھر کیا ہے؟ اللہ بھی اس کی حفاظت نہیں کرے گا. جس کی اللہ حفاظت نہیں کرے گا وہ کیسے بچے گا؟ اللہ کے لیے نمازوں کے بعد حفاظت، نمازوں کی 5 وقت کی نماز، 4 وقت کی نماز نہیں ہے. 4 وقت کے نمازی ماشاءاللہ کافی مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں. اور جو پھر اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے 5ویں نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتی. آج کل بڑی مشکل ہے، بڑی دشوار ہے. دشوار اس لیے ہے، میں آپ کو یہ بھی بات بتلا دوں، دشوار اس لیے ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اس کی ترتیب نہیں لگائی. ہم نے اس کی ترتیب نہیں لگائی. زندگی میں نا مرتب کرتا ہے بندہ اپنے معاملات کو، تو ہم نے اس کی ترتیب. اور جو بندہ 1 2 بجے 3 بجے رات کو سو رہا ہے، کیا خیال ہے وہ فجر کی ترتیب لگا کے سو رہا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی بھائی او جی میں قاری صاحب اٹھ نہیں سکتا. بھائی تو کیسے اٹھے گا؟ 3 بجے تو سو رہا ہے، تو 5 بجے کیسے اٹھے گا؟ تو 4:30 کیسے اٹھے گا؟ 4 بجے کیسے اٹھے گا تو؟ جبکہ تو نے جو ہے وہ رات کو سارا وقت ضائع کر دیا ہے. تو نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، احفظ اللہ یحفظ کا میں آئے گا. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت. اسی طرح قسموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. بلا وجہ قسمیں نہ اٹھاؤ، لغو قسمیں نہ اٹھا. ہاں اللہ دی قسمیں، قسمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے کو قسمیں دیتا ہے، خود بھی اللہ دی قسم. بندہ پوچھے یہ قسمیں کو مذاق ہے؟ لوگ قسم ایسے ہی اٹھا لیتے ہیں. یاد رکھنا یہ قسم مذاق نہیں ہے. اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں. قسم کا مطلب ہوتا ہے، قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بات پہ گواہ بنا رہا ہوں. کس کو گواہ بنا رہا ہوں؟ گواہ. بھلا کوئی عام بندہ، شہر کا جو معزز اعلیٰ رتبے والا بندہ ہے، اس کو اپنی بات پہ گواہ بناتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ جھجکے گا، ہاں شرمسار ہوگا، وہ ہچکچائے گا. وہ فوراً جو ہے وہ کسی کو اپنی بات پہ اور نہیں اس کو رہنے دو، میرے ساتھ بات کر لے، میں اس کو اپنی بات میں شامل کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ جل جلالہ وہ نعوذ باللہ اس کی عظمت کا ہمیں کوئی خیال نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم ہے جی، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، تجھے قسم، مجھے قسم. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. بلا وجہ قسمیں نہ اٹھاؤ. اور جب قسم آپ نے غلط اٹھائی ہے، قسم توڑ دیا، قسم کو توڑ دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب اس کا کفارہ دو. اس کا کیا دو؟ تم نے بڑا جرم کیا ہے، اللہ کو شامل کیا تھا، اللہ کو اس میں گواہ بنایا تھا اپنی بات پہ، اس کو پھر توڑ دیا ہے. اب اس کا کیا دو؟ کفارہ دو. اب قسمیں لوگ اٹھا لیتے ہیں، پھر قسم کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ قسم توڑنے کے بعد جو ہے اس کے کفارے کا پتہ ہے. اور اگر پتہ بھی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کفارہ نہ ہی دینا پڑے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن کو آزاد کرو. اب تو وہ نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو پھر کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو 10 جوڑے لے کر دو. یہ قسم کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ یہ قسم کوئی توڑ دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت. سلف کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والدین جو ہے، ہمارے جو مربیین تھے، وہ ہمیں مارا کرتے تھے قسمیں اٹھانے پر. یہ عادت نہ بناؤ اپنی بات پہ قسم اٹھانا. تو واحفظوا ایمانکم. اسی طرح جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا ہے؟ الراس وما وعى، کہ سر جو ہے، سر اور جو سر جن چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے ان کی حفاظت کرنا. سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ ہے. دماغ گندے کاموں میں بندہ لگائے رکھے، ہر وقت منفی سوچ، گھٹیا سوچ، خواہشات شہوات کی سوچ وہی دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے. دنیا کی محبت ہی دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے. اس دماغ کے اندر کیا رکھو؟ اللہ کی محبت کو، اللہ جل جلالہ کے معاملات، اللہ جل جلالہ کے دین کی بات کرو، اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرو. اسی طرح سر کے اندر کیا ہے؟ آنکھیں ہیں. آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو. جس چیز کی طرف دیکھنا جائز نہیں اس کو نہ دیکھو. کانوں کی حفاظت بھی اس میں آ جائے گی. کانوں کی حفاظت کیا ہے؟ وہ چیز نہ سنو جس کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے. اور اسی طرح سر کے اندر کیا آ جائے گی؟ زبان ہے.
اس کی بھی حفاظت کرو۔ تو ان ساری چیزوں کو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، ان سب کی کل قیامت والے دن جو ہے نا وہ باز پرس ہوگی، لہذا ان کا استعمال ٹھیک کرو، اللہ کی حفاظت کرو اس میں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ البطن وما حوا، پیٹ اور جو پیٹ کے اندر سب کچھ ہے اس کی بھی، اس میں دل آ جائے گا۔ تو دل جو ہے یہ تو مرکز ہے میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے، اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، دین کی طرف پھیر دے میرے دل کو۔ تو دل کی حفاظت کرنا، دل کے یہ جو اماجگاہ ہے، خواہشات، شہوات، ادھر سے بات، ادھر وسوسے، اللہ کی بغاوت، اللہ کی حدوں کی پامالی، یہ سارا کچھ ہے۔ تو دل کی حفاظت، دل کو صاف ستھرا کرو۔ فرمایا کہ بندے کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل کا خصوصی خیال رکھا کریں۔ دل جو ہے اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہی ٹھیک ہے، دل کی حفاظت کریں۔ اس کو ویسے بھی تندرست، دیکھو تندرست دل ہوگا جسمانی طور پہ تبھی بندے کا جسم کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح روحانی طور پہ بھی ٹھیک ہوگا تو بندے کا دین کیا ہے؟ درست ہے۔ اسی طرح پیٹ میں بندے کا معدہ ہے، تو معدے میں کیا جانا چاہیے؟ یعنی جس کو ہم معدہ کہتے ہیں، معدے میں کیا جانا چاہیے؟ پیٹ کے اندر حلال رزق جانا چاہیے۔ حفاظت کریں، غلط چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ تو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں تک نہ پہنچیں، ان حدود کو پامال نہ کریں، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی پیاری تعلیمات ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے سامنے پائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ یہ کل بیان ہوگا یا اگلے درس میں بیان ہوگا۔ آدھا واللہ